کہ چونکہ میں ایمان لا چکا اور میں قتل کے ارادے سے نکلا تھا سرکار، ابو جہل، ادبا، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، ابو لہب، جتنے حوالی موالی ہے مشرکین کے، سب کعبے میں بیٹھے ہوئے میرے انتظار میں. میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ محمد کا سر لے کر آؤں گا، وہ انتظار میں ہوں گے. اللہ کے نبی یہ بتائیے کیا آپ حق پر نہیں ہے؟ کہا عمر بے شک میں حق پر. یا رسول اللہ کیا آپ کا رب حق پر نہیں ہے؟ آپ کا رب سچا نہیں ہے جس کا پیغام آپ ہمیں سناتے؟ کہا میرا رب بھی حق ہے اور سچ ہے. کہا پھر اللہ کے نبی جو سچ پر ہے، حق پر ہے، وہ دب کر رہے. جن کے باطل معبود، جن کا مذہب باطل، جن کی کوئی بیس نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی بنیاد نہیں، وہ کعبۃ اللہ میں جو آپ کے چھت ابراہیم کی تعبیر ہے، جو آپ کے چھت ابراہیم کا بنایا ہوا اللہ کا گھر ہے، وہاں پر وہ نعوذ باللہ شرک کرے، باطلان معبود کو، ایک خدا کو چھوڑ کر باطلان معبود کی عبادت کرے، پوجا کرے. اے اللہ کے نبی اب میں ایمان لا چکا ہوں، میری گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ چلے، ہم اعلانیہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں. اس سے پہلے چھپ کے پڑھتے تھے سب نماز. یہ اسلام کو عزت مل رہی ہے، اب عروج شروع ہو رہا ہے اسلام کا. مسلمان ہونا ظاہر نہیں کرتے تھے، مسلمان خاموشی اختیار کرتے تھے. وہی لوگ اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے تھے جو مالی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے تھوڑے مضبوط ہوتے. اور جہاں تک غلاموں کی بات تھی، جہاں تک غربا اور مساکین کی بات تھی، ایمان لے آتے، اپنے ایمان کو چھپاتے تھے کہ اگر پتہ چل گیا مشرکین کو تو مشرکین پکڑتے، مارتے، پیٹتے، زرکوب کرتے، بلکہ قتل تک کر دیتے. تو ایک پوشیدگی والا اسلام تھا، چھپا ہوا تھا اسلام. دبا ہوئے مسلمان تھے اس وقت. زید ابن ارقم کا مکان تبلیغ کا ایک مرکز تھا، وہاں چھپ چھپ کر ملتے تھے، چھپ چھپ کر دین کی باتیں ہوتی تھی. مگر جیسی عمر ایمان لائے، کہا یا رسول اللہ جب آپ حق پر ہے، دین حق پر ہے، اللہ آپ کا حق ہے، تو ہم چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ آپ میرے ساتھ چلیے، ہم اعلانیہ آج نماز پڑھیں گے. سرکار نے کہا ہاں عمر. عمر کے بازوؤں پہ رسول کو بھروسہ تھا. یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ اے عمر ایک اکیلے تم کیا کر لو گے؟ تم ایک ہی تو ایمان لائے ہو، کوئی جمعیت تو نہیں ہے ساتھ میں تمہارے، کوئی بہت بڑا لشکر تو نہیں ہے تمہارے ساتھ، تنا ہو. آخر ایک کا اضافہ ہو گیا، 40 مسلمان تھے، 40 ہی تو ہے، وہ تو ہزاروں میں ہے. 40 میں غلام بھی ہے، کمزور بھی ہے، ناتوا بھی ہے، ضعیف بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، اس میں کچھ بچے بھی ہے. یہ کل 40 کی تعداد ہے. 40ویں تھے حضرت عمر مسلمان ہونے والوں میں. یہ سارے اگر مل کر بھی کعبۃ اللہ میں جائے تو ہم ہزاروں مشرکین کے سامنے کیا ہماری حیثیت ہے؟ یہ نہیں کہا. بازو عمر پہ رسول کو بھروسہ اور یقین تھا. کہا عمر تم کہتے ہو تو چلو. کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آگے آگے چلوں؟ ورنہ غلام کا کام تو ہے کہ آقا کے پیچھے چلے، ایک حکمت ہے. کہا عمر تم آگے چلو. حضرت عمر سینہ کڑائے ہوئے آگے آگے چل رہے. وجہ کیا تھی؟ ایک امپریشن ڈالنا تھا، ایک دبدبہ پیدا کرنا تھا، مشرکین پر ایک ہیبت طاری کرنا تھا. غلام ہوں لیکن سرکار اجازت ہے آگے چلو. ہاں ہاں عمر تم آگے چلو، ہم پیچھے ہیں. حضرت عمر آگے ہیں، ان کے پیچھے حضرت امیر حمزہ ہے، پھر درمیان میں رسول اللہ ہے، اور پھر دیگر صحابہ. اور اس طرح سے کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے. یہ سارے ابو جہل، اتبا، شیبہ بیٹھے تھے. یہ بڑے حیران، یہ بڑے پریشان کہ یہ گئے تھے سر لانے، یہ تو محمد کو ساتھ لا رہے ہیں. سر نہیں لایا، محمد کو ہی لے آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے لوگوں کو لائے. حضرت عمر آگے اور بآواز بلند ابو جہل کو مخاطب کر کے کہا اے ابو جہل سن، اے حکم ابن ہشام سن، میں مسلمان ہو گیا ہوں. میں عمر ابن خطاب مسلمان ہو گیا ہوں، ساتھ میں آقا کو لایا ہوں. برملہ با بہنگ دوحل اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہوں. ابھی ہم یہاں نماز بھی پڑھیں گے. اب جس کو اپنی بیوی بیوہ کرنا ہو، جس کو اپنے بچہ یتیم کرنا ہو، عمر سے 2 ہاتھ ہو جائے. کس کی مجال تھی بھائی؟ وہ دبدبہ تھا، وہ ڈیرنگ تھی، وہ انداز تھا، وہ طاقت تھی، وہ قوت تھی، وہ زبان تھی، وہ تاثیر تھی. ایک لمحہ بھی ایمان لانے کو کتنا وقت ہوا یار، کچھ گھڑیاں گزری، نبی نے وہ جابازی دے دی، ایمان کے بعد وہ قوت گویائی دے دی، وہ زبان دے دی. پھر بعد میں میرے آقا نے کتنا نوازا ہوگا، کتنا عروج ہوا ہوگا عمر کا. عروج عمر کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور اب میں نہیں کہتا کہ جب یہ کعبۃ اللہ میں آئے تو کیا ہوا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، روایت کے الفاظ سنے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، کہتے ہیں جب عمر اسلام لائے تب ہم مسلمان معزز ہو گئے، ورنہ ہماری کوئی عزت نہیں تھی، کوئی بھاؤ نہیں دیتا تھا، کوئی اہمیت نہیں تھی. ہم معزز کب ہوئے؟ جب عمر اسلام لائے.
حضور کی دعا کا اثر ظاہر ہو گیا. اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے. جب اسلام کو عزت ملے گی تو خود بخود مسلمان کو بھی عزت ملے گی. تو عبداللہ ابن مسعود فقیہ صحابی ہے، وہ کہتے ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اس وقت تک معزز نہ تھے جب تک عمر اسلام لائے تھے. جب عمر اسلام لائے ہم معزز ہو گئے. اس حدیث کو امام بخاری نے لکھا ہے اپنی صحیح بخاری کتاب الفضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3684. امام ابن سعد نے لکھا ہے اس کو الطبقات الکبریٰ میں. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا. امام ابن جوزی نے صفوۃ الصفوہ میں اس حدیث کو لکھا. محب الدین طبری نے الریاض النظرہ میں لکھا. امام ابن حجر مکی الہیثمی الشافعی نے الصواعق